اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن أساس لك أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ صدق اللہ العظیم۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قاصد پہنچا تو یوسف نے کہا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جس نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو بہتر جانتا ہے۔ تو کہا بادشاہ نے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جب تو نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے کہ میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی اور وہ سچا تھا۔ کہا یہ اس وجہ سے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ صورت یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف سے باپ زیادہ محبت کرتا تھا، اپنے والد کا وہ منصور نظر تھا، جس پر اس کے جو بڑے بھائی 10 تھے وہ حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور آخر کار اس کو کنویں کے اندر پھینک کر واپس آ گئے۔ کنویں سے حضرت یوسف کو قافلے والوں نے نکال کر مصر میں فروخت کر دیا۔ پھر مصر کے جو ہے نا وزیر عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اپنے گھر لایا اور اپنے بیوی کو کہا کہ اس کی پرورش کرنا، یہاں تک کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا، یوسف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اب اس عورت کی بات نہ ماننے کے جرم میں یوسف کو جیل میں بھیجا گیا۔ پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جیل سے بھی چھٹکارا دیا، کیونکہ وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جب جیل میں حضرت یوسف سے اس کا تعبیر پوچھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بتا دی۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ اتنا بڑا ذہین اور ہوشیار نوجوان جو جیل میں پڑا ہے، اب اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملک کو بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، جب قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے انکار کر دیا اور کہا تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن أیدیہن، سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ او زلیخا کے بارے میں پوچھو یا عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں پوچھو،
کیونکہ اس کے اندر کسی ایک کے طرف اشارہ اور کسی ایک کو ٹارگٹ بنانا تھا، اور شریعت کسی کے پردہ داری کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اور دوسرا کہ حضرت یوسف ان کے گھر میں پلے تھے، تو اب عزیز مصر کی رسوائی بھی ان کو پسند نہیں تھی، اس لیے بجائے عزیز مصر کی بیوی کی بات کرنا یا اس کا ذکر کرنا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو ظاہر ہے اب قصہ اس پہ کھل جائے گا کہ وہ معاملہ کس طرح تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اصل بنیاد کس وجہ سے ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو جائے گی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتا کر اس کو واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت یوسف کے صبر پر تعجب کرتا ہوں کہ جب بادشاہ کا جو ہے نا قاصد اس کے پاس پہنچا تو اس نے بجائے اس کو انکار کرنے کے خواب کا تعبیر بتایا۔ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو کبھی بھی اس کے خواب کا تعبیر نہ بتاتا، اور سب سے پہلے یہ شرط رکھتا کہ مجھے رہا کیا جائے، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے باوجود پہلے تعبیر بتایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے رہائی کی بات کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بڑا صبر اور تعجب تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف نے ان کو لوٹا دیا۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اب بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جن کو زلیخا نے جمع کیا تھا یوسف کا دیدار کرانے کے لیے، اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس واقعے کی اصل حقیقت کیا تھی۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جو یوسف نے کہا تھا کہ یہ سوال پوچھنا کہ ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ہی ان کے مکر کو زیادہ جانتا ہے۔ آپ تو ان سے سوال جانو، سوال معلوم کرو، لیکن حقیقت کو جتنا اللہ کو علم ہے اتنا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو معلومہ اصل علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اصل جو ہے واقفیت اللہ کی ذات کو ہے، لیکن آپ ان سے سوال کرو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ قال، اب بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان عورتوں سے سوال کیا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو بات چل رہی ہے، یہ جو ایک نوجوان قید میں ہے جس کا نام یوسف ہے، اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، تو آپ نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، اصل اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی حقیقت اور کنو کس طرح ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ یوسف کو عورتوں نے یا زلیخا نے کس طرح پھسلانے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا معاملہ سمجھنے کے لیے بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا۔ قلنا حاشا للہ، اب ان عورتوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم تو یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہی نہیں ہے، کوئی برائی ہم نے یوسف کے اندر دیکھی ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن تھا اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، تو ان عورتوں کے اندر زلیخا بھی موجود تھی۔ جب بادشاہ نے ان عورتوں سے سوال کیا تو زلیخا بول اٹھی اور کہا الآن حصحص الحق، آج اور ابھی جو ہے نا وہ حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا راودت عن نفسی، کہ میں نے ہی اس کو اپنے نفس کی طرف مائل کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام اپنی بات میں جھوٹا ہے، سچا ہے، میں جھوٹی ہوں اور یوسف بالکل سچ بول رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا قالت ما جزاء من اراد بأهلک سوءا، کہ بھئی اس آدمی کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کی نیت کرتا ہے، منع اپنا الزام یوسف پر مر دیا۔ اور پھر جب عورتوں کو بلایا اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو پھر یہ بات کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہ بھئی یوسف کو میں نے پھسلایا تھا اور وہ بچ گیا، وہ معصوم تھا۔ اب بالکل کھلی بات، ظاہر بات کہہ رہی ہے کہ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا۔
تو بات یہ اب واضح ہو گئی، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کیونکہ جب بھی کسی بڑے آدمی پر یا کسی نیک آدمی پر کوئی تہمت لگ جائے تو سب سے پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اس کی صفائی ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو بھی تہمت لگی ہے، یہ الزام ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے، من گڑت ہے، اور اس کی صفائی کے بغیر آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، اس لیے اس بات کی صفائی بہت ضروری تھی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ لم اخن بالغیب، کہ میرے آقا کی غیر موجودگی میں کوئی میں نے خیانت نہیں کی، کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی برائی کی ہو یا اس کو برائی کی طرف بلایا ہو، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خیانت کرتا ہے اس کے مکر کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، اس کے مکر کو کبھی بھی جو ہے نا سیدھی راہ پر نہیں لاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ آگے کہا کہ میں اپنے نفس کی برات کی بات نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ نفس تو برائی کی خواہش کرتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جو میرا رب رحم فرمائے۔ انسان کے نفس اور فطرت میں یہ میلہ نکا ہے، اسی لیے وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف کا بھی اس کا ارادہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اس کو پھسلنے سے بچا دیا، اس غلطی سے اور اس گناہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تو ما ابرئ نفسی، میں نے اپنے نفس کو بری نہیں کیا، اس گناہ سے نہیں بچایا، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے یا میرا رب جس پر رحم فرمائے۔ تو رب نے میرے پر رحم فرمایا، ان ربی غفور رحیم۔ اس کے علاوہ بھی اگر یہ بات غلطی میں اور لغزش میں ہوگی تو غفور وہ بخش کرنے والا ہے، رحیم اور وہ ذات رحم کرنے والی بھی ہے۔ اگر اس چیز کا ارادہ بھی ہوا تو اس ارادے پر بھی اگرچہ کوئی خطا ہے، کوئی لغزش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخش کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو کوئی برائی سے بچایا یا میں گناہ سے معصوم ہوں اور گناہ سے محفوظ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میری حفاظت فرمائی۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے خالص بناؤں۔ اب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلانے کے لیے کہ بعد زلیخا کا کیا ہوا، عزیز مصر کا کیا ہوا، تو اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بھئی یہ من گڑت یا اسرائیلی روایت ہے، ضعیف بھی ہے، اور بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ بھئی کتفیر جو عزیز مصر تھا اس کا آخر کار انتقال ہو گیا، اور جو بادشاہ تھا اس نے ریان بن ولید تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا آخر کار زلیخا کے ساتھ نکاح بھی کرایا۔ زلیخا بھی بڑی حسین جمیل عورت تھی، اور پھر ان کے نکاح کے بعد ان کا اولاد بھی ہوا، دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام افراہیم ہے اور دوسرے کا نام سیما ہے، تو دو بیٹے بھی ان کے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف قصے اور مختلف روایات آئی بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں اتنی جو ہے نا صحت اور اتنے سند کے اندر جو ہے نا وہ مضبوطی نہیں ہے کہ آدمی ان پر جو ہے نا مستقل طور پر کوئی حتمی بات کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام دیا۔ اب جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، کہا کہ ائتونی بہ، اس کو میرے پاس آپ لے آؤ، استخلص لنفسی، تاکہ میں اپنے پاس خالص ہو کر اس کو رکھوں، یعنی خالص اپنا جو ہے نا میں اس کو نگران مقرر کروں یا معاون مقرر کروں، اپنے جو حکومتی امور ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور جو ابھی کیس سالی کا زمانہ آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس کی تدبیر مجھے بہت اچھی لگی ہے،
تو اس کو اب میرے پاس لے کر آؤ۔ اب قاصد پہنچا حضرت یوسف کے پاس، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تیرے لیے جو ہے نا بڑی آسانہ کر دی ہے، اور اب جو ہے نا وہ تیرا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل خانے کے قید خانے کے جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے گئے، اور اس کو عالی شان کپڑے دیے گئے، اور اس کو تخت پر بٹھایا گیا، اور اس کو اچھی سواری دی گئی، اچھا کھانا دیا گیا۔ اب بادشاہ کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا۔ فلما کلمہ، پھر بادشاہ نے اس سے گفتگو شروع کی۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے جب اس سے گفتگو کی تو بادشاہ بڑا اس کی گفتگو سے متاثر ہوا، اور کہا انک الیوم، آج کے بعد، لدینا مکین امین، آپ ہمارے نزدیک بہت معزز اور مکرم ہو، بہت معزز اور مکرم ہو۔ اب آپ جو ہے نا وہ قیدی نہیں، اب آپ جو ہے نا وہ شاہی جو ہے نا وہ محل کے مہمان ہو، اور ہمارے معزز ہو، مکرم ہو، آپ کی اس حکومت میں بڑی عزت ہوگی، حیثیت ہوگی، اور آپ ہمارے معاون ہو۔ جو آپ کے اوپر الزام تھا وہ الزام بھی ختم ہو گیا، اب جیل سے بھی آپ کی رہائی ہو گئی، اب آپ کے لیے کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ پھر بادشاہ نے یوسف کو کہا کہ اب آپ نے جو میرا تعبیر بتایا تھا اور جو میں نے خواب دیکھا تھا، تو آپ بتائیں کہ اصل خواب کیا تھا، وہ آپ کی زبان سے میں جو ہے نا وہ اور اپنے روبرو یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ ویسے تو تعبیر بتایا تھا ایک قاصد کے معرفت، اور اب آپ جو ہے نا وہ مجھے روبرو جو ہے نا اس کا تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا جو بھی قصہ تھا وہ اس کو بتایا کہ بھائی اس طرح آپ نے دیکھا کہ ساتھ جو ہے نا وہ موٹی گائیں ہیں، وہ بہت طاقتور تھی اور جسم کے اندر بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ساتھ دبلی گائیں آئی جو بہت کمزور تھی، اور اس کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے، اور اس کے پیٹ بھی جو ہے نا بڑے اندر تھے۔ اب جو ہے نا وہ دبلی گائیں وہ موٹی گائیں کو کھا گئی، اور کھا کر ان کو بالکل نگل لیا، ہضم کر دیا، اور اس کے بعد ساتھ بالیاں جو سبزی اور ساتھ جو ہے نا وہ خشک تھی، اور پھر خشک سبز پر جو ہے نا غالب آ گئی، اور ان کو جل کر راکھ کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ اسی طریقے کا جو بھی بادشاہ خواب تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعین ہی اس کے سامنے بیان کر دیا، اور بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ بالکل یہی اسی طریقے کا سین تھا جو آپ بتا رہے ہو۔ اب آپ کے بتانے سے اس طرح جس طرح ٹی وی پر اسکرین پر کوئی چیز سامنے آ رہی ہو، اسی طرح پورا خواب بھی جو ہے نا وہ میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل متاثر ہو گیا، اور اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی بتایا ہے، اور یہ خواب بالکل بعین ہی میں نے دیکھا ہے جو یوسف نے بتایا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بولا کہ اب کیا کرنا ہے، خواب تو ہو گیا، اب خواب دیکھنے کے بعد جو آگے آنے والے ایام ہے اس کو کس طرح منہ دینا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، یعنی جو بھی اناج ہوگا، اور جو بھی گندم ہوگی، اور جو بھی چاول ہوں گے، اور جو بھی زمین بوئے گی، یہ ساری چیزیں آپ میرے حوالے کرو، اور ان معاملات کو میں دیکھوں گا، تاکہ جو قید سالی کا ایام ہے اس کو میں احسن انداز سے جو ہے نا وہ منہ دے سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا۔ اس بات کہتے ہیں کہ بھئی عہدے کی طلب جائز نہیں ہوتی ہے، ہاں برابر عہدے کی طلب جائز نہیں ہوتی ہے عہدہ، لیکن کوئی آدمی جو ایماندار ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کی ذات کا دل میں ڈر ہو، خوف ہو، تو اس کے لیے جو عہدہ ہوتا ہے وہ کانٹوں کی ایک بڑی سیج ہوتی ہے، اس کے لیے عہدہ کوئی حیثیت نہیں رہتا۔ عہدہ لذت اور آسائش آرام اس آدمی کے لیے ہے جو مکار ہے، جو دھوکے باز ہے، اور جو جھوٹا ہے، جو فریبی ہے، تو وہ عیاشیاں کرتا ہے، وہ اس عہدے کا غلط فائدہ لیتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اس عہدے کے لیے پورے دن رات کا اپنا آرام جو ہے وہ بگاڑ دیتا ہے، اور اپنی جو ذاتی مصروفیات ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، اپنے خاندان اور اپنے عیال سے بھی دور رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رعیت کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے، اور اسے تکلیف جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، اس کا مقصد کوئی مراعات حاصل کرنی نہیں تھی، اس کا مقصد تھا کہ قوم کو اور مخلوق کو
اس قید سالی سے کیسے نجات دلائی جائے، اس کے لیے حضرت یوسف کو عہدہ دینا ضروری تھا۔ تو حضرت یوسف نے تو اپنی خدمات جو ہے وہ قوم کے حوالے کی تھی، اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا، اس لیے عہدے کی طلب کی۔ انی حفیظ علیم، اور دوسرا اس وجہ سے کہ بھائی میں زیادہ اس کی نگہداشت کروں گا اور اس کا زیادہ علم رکھتا ہوں، یعنی میں ایماندار بھی ہوں اور میں ماہر بھی ہوں۔ تو عہدے کے لیے یہی دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک یہ کہ آدمی کو اس کا تجربہ ہو اور اس کی مہارت ہو تاکہ اس کو احسن انداز سے سر انجام دے سکے، اور دوسرے نمبر پر کہ ایماندار بھی ہو، اس میں اپنا مفاد نہ رکھے، جس کا حق ہو اس تک جو ہے نا اس کی حق رسائی کرے۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دی تھی، اس لیے کہا کہ یہ عہدہ مجھے حوالے کرو تاکہ میں یہ سارا معاملہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے حل کر کے دوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر اچھا ٹھکانہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ بڑا جو ہے اس کے لیے اعزاز تھا۔ جس آدمی کو، جس بچے کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور مارنے کی سازش کی، اور پھر قافلے والوں نے اس کو جو ہے نا ہلکے داموں کے اندر فروخت کر دیا، مصر کی بازار میں اس کا جو ہے نا وہ ریٹ لگنے لگا، اس کے بعد زلیخا نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ سارے امتحانات اور آزمائشیں اس کے مقدر میں تھی، لیکن آخرکار جو انجام تھا وہ بڑا اچھا ہوا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اس کو ٹھکانہ دیا گیا جو بھی اس نے چاہا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی اچھی جگہ دی اور بڑا اچھا مقام دیا کہ جو وہ اپنے لیے چاہتا تھا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا تھا۔ تو اپنی مرضی کے مطابق آدمی کو اگر نعمتیں ملے تو اس سے زیادہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت میں سے جس کو چاہے حصہ دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کا اجر کبھی بھی ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر وہ اس اجر سے زیادہ ہے، ان لوگوں کے اجر سے زیادہ ہے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کی ہے۔ آخرت کا اجر ان مومنین کے لیے اور متقین کے لیے بڑا بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو دنیا میں تو اجر ملتا ہے، لیکن آخرت کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اس مسلط پر فائز ہو گئے، اور فائز ہونے کے بعد آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح یوسف کے ساتھ اس کے بھائی ملتے ہیں، اور یوسف کس طرح اپنی رعیت کو اور اپنے جو ہے نا لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں اور ان کو خوشحالی کے طرف پھر آخرکار لے آتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین۔